بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا پہلا باب ہے فی المواعظ والامثال، سبق نمبر 34 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر بھی کچھ جملے ہیں جن کا ہم ترجمہ کریں گے، عبارت پڑھیں گے اور اس کی ترکیب کریں گے۔ آپ عبارت دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں اور اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ تحتاج القلوب الی اقواتها من الحکمت کما تحتاج الاجسام الی اقواتها من الطعام۔ ثلاثۃ تمنع المرء عن طلب المعالی کثر الہمت وقلۃ الحیلۃ وضعف الرأی۔ الظالم میت ولو کان فی منازل الاحیاء والمحسن حی ولو انتقل الی منازل الموتى۔ عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ دل محتاج ہوتے ہیں اپنی غذا کی طرف حکمت میں سے، جیسا کہ جسم محتاج ہوتے ہیں اپنی غذا کی طرف کھانے میں سے۔ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو بلندیوں کی طلب سے روک دیتی ہیں: ہمت کا کم ہونا، تدبیر کا کم ہونا اور رائے کا کمزور ہونا۔ ظالم مردہ ہے اگرچہ وہ زندوں کے گھر میں رہتا ہو، اور نیکی کرنے والا، احسان کرنے والا وہ زندہ ہے اگرچہ وہ منتقل ہو چکا ہو مردوں کے گھر کی طرف۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی تشریح کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، جو اقوات ہے، اقوات کہتے ہیں وہ والی غذا جس کے بغیر انسان کا گزارا نہ ہو۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں ذرا، معالی، معالی یہ کہتے ہیں بلندیوں کو، عروج کو، اور کثر کہتے ہیں کم کو، ہمت معلوم ہے آپ کو، قلت یہ بھی کم کو کہتے ہیں، حیلہ کہتے ہیں تدبیر کو، اور رائے جو انسان کی کسی بھی مسئلے کے بارے میں انسان کی رائے ہوتی ہے، یہ وہی والی رائے ہے۔ اور منازل یہ منزل کی جمع گھر کو کہا جاتا ہے، باقی اس میں کوئی اور خاص بات نہیں ہے۔ اب چل لیتے ہیں اس کی تھوڑی سی تشریح کی طرف۔ لیکن جو پہلا جملہ ہے وہ فرما رہے ہیں کہ دلوں کو بھی ان کی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جب جسم ہے، جسم کھانے کے بغیر جس طریقے سے زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح اگر دل کو بھی اس کی غذا نہ ملے تو پھر دل بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ اب دل کی غذا کیا ہے؟ دیکھیں، دل کی غذا کیا ہے؟ علم و حکمت، دل کی غذا ہے تلاوت قرآن مجید، دل کی غذا ہے آخرت کو یاد کرنا وغیرہ ذالک۔ جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں یہ سارے کے سارے انسان کے دل کی غذا ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جس طریقے سے ہم اپنے جسم کی غذا کی فکر کرتے ہیں، بالکل اسی طرح بلکہ اس سے کہیں درجے زیادہ دل کی غذا کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ یہ پہلا جملہ ہے۔ اس کے بعد آگے جو دوسرا جملہ حضرت نے بیان فرمایا وہ یہ بیان کیا ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو کسی بھی شخص کے مرتبے پر پہنچنے سے روکنے والی ہیں۔ مطلب تین چیزوں کے ہوتے ہوئے کوئی بھی شخص ترقی نہیں کر سکتا۔ تو اگر تو آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ان تین چیزوں سے آپ کو بچنا پڑے گا۔ اب وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، کثر ہمت، ہمت ہی نہیں ہے۔ کوئی ارادہ کرتا ہے تو ارادہ کر کے توڑ دیتا ہے کہ میں یہ والا کام کرنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اس نے علم حاصل کرنا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں رات کو اٹھ کے پڑھوں گا، لیکن رات کو اس سے اٹھا ہی نہیں جاتا۔ یا اس کی کوئی بھی مثال آپ لے سکتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں نے مال کمانا ہے لیکن وہ اپنے گھر سے ہی نہیں نکلتا وغیرہ ذالک۔ تو اگر آپ عروج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی ہمت کا مضبوط ہونا یہ بھی ضروری ہے، ایک چیز۔ دوسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ یہ ہے قلت حیلہ، مطلب تدبیر نہیں کرتا۔ تو جس طریقے سے انسان کو باہمت ہونا چاہیے، اس طریقے سے انسان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں یہ کس طریقے سے ہونا ہے، اور پھر اس طریقے کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے، اور یہ کام کس طرح کیا جائے گا، یہ ساری چیزوں کا پتہ ہو، پھر انسان اس کام کو کرنا بھی شروع کر دے، پھر ہی وہ کام پایا تکمیل تک پہنچتا ہے۔ اس کے بغیر وہ کام پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ اور تیسری چیز ہے ذوف رائے۔ ذوف رائے مطلب اس کے اندر کوئی ڈیسیجن میکنگ پاور نہیں ہے، اس کو اندر فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو انسان کے اندر فیصلہ کرنے کی طاقت بھی ہونی چاہیے، اس کو پتہ ہو کہ میرا فائدہ کس چیز کے اندر ہے، اور اس کے بارے میں وہ فیصلہ بھی کر سکے، اور فیصلے کے اوپر وہ ڈٹ بھی جائے، لوگوں کی رائے سے وہ متاثر نہ ہو۔ یہ تین چیزیں جب تک نہیں ہوں گی تب تک کسی بھی شخص کا ترقی حاصل کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ اس کے بعد آگے حضرت نے فرمایا ہے کہ ظالم مردہ ہے اگرچہ وہ زندوں کے گھر کے اندر ہی کیوں نہ رہتا ہو۔ دیکھیں، ایک شخص ہے وہ لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے، حقیقت کے اندر وہ مر چکا ہے۔ لوگ کبھی بھی اس کا اچھے الفاظ کے ساتھ تذکرہ نہیں کریں گے،
لوگ کبھی بھی اس کے لیے دعائیں نہیں کریں گے، بلکہ ہر وقت اس کو بد دعائیں ملیں گی، ہر وقت اس کے اوپر پھٹکار اور لعنتیں برسیں گی۔ تو اس لیے اگرچہ وہ زندوں کے گھر کے اندر رہتا ہے، زندوں کی بستی میں رہتا ہے، لیکن حقیقت کے اندر وہ مر چکا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص محسن ہے، اس نے آپ کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے تو وہ زندہ ہے، اگرچہ وہ اس دنیا سے پردہ کر چکا ہے، وہ قبرستان کے اندر جا کے لیٹا ہوا ہی کیوں نہیں ہے، لیکن چونکہ اس نے آپ کے ساتھ نیکی کیا، اب ہر وقت اس کے لیے دعائے خیر کریں گے اور اس کے لیے صالح ثواب کرتے رہیں گے، تو اس لیے وہ کبھی بھی نہیں مرے گا۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ تو یہ عبارت بھی ہوگی ہے، ترجمہ بھی ہو گیا، اس کی تشریح بھی ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ دیکھیں ذرا، یہ جو من ہے نا، یہ من بیانیہ ہے۔ من بیانیہ کیا ہوتا ہے کہ جو اپنے ماقبل والی عبارت ہوتی ہے، یہ اسی کی وضاحت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ جو پیچھے کہا نا کہ دل اپنے غذا کی طرف محتاج ہوتے ہیں، اب غذا کون سی غذا ہے، تو اسی غذا کی یہاں سے حکمت سے وضاحت کر دی کہ وہ غذا ہے علم و حکمت کی۔ تو اس لیے اس سے پیچھے والا جملے اس کو آپ بنا لیں مبین، اور آگے والے جملے کو بنا لیں بیان۔ ذرا دیکھیں اب عبارت، تحتاج فعل ہے اور قلوب یہ اسی کا فاعل ہے۔ الا حرف جر، اقوات مضاف، حاضمر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور ہے۔ اسی طریقے سے من حرف جر ہے، حکمہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ دونوں جار مجرور اسی تحتاج فعل ہی کے متعلق ہو رہے ہیں، لیکن آپ اس کو پہلے بنا لیں مبین، یعنی جس کا بیان آگے آ رہا ہے، اور یہ بن جائے گا بیان۔ تو مبین اپنے بیان سے مل کر پھر یہ بن جائے گا اس کے لیے تحتاج کی طرف متعلق ہو جائے گا، اور تحتاج فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے یہ جو جملہ ہے اس کی ترکیب بھی بالکل اسی ہی کی طرح ہے۔ کاف یہ مثل کے معنی میں ہے، مضاف بنے گا یہ، اور یہ جو آگے پورا جملہ ہے یہ اسی مضاف کے لیے مضاف الیہ بن جائے گا۔ مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر بنے گی مبتدا محذوف کی، اور مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے اس کی ترکیب دیکھ لیتے ہیں۔ تحتاجو فعل ہے، الاجسام یہ اسی تحتاجو کا فاعل ہے، اور الا حرف جر ہے، اقواتها یہ بنے گا جار مجرور، جار مجرور مل کر بنے گا مبین، اور من الطعام یہ بنے گا بیان، کیونکہ جس طریقے سے آپ نے یہاں پہ مبین بیان بنایا تھا، اسی طریقے سے یہاں پر بھی جو من ہے یہ اسی اقوات کی وضاحت کر رہا ہے۔ تو یہ جار مجرور مل کر مبین، اور من حرف جر طعام مجرور، جار مجرور مل کر بیان، مبین اپنے بیان سے مل کر پھر یہ بن جائے گا اس تحتاج فعل کے متعلق ہوگا۔ تحتاج فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ، ما موصول اپنے صلہ سے مل کر اس کاف جو کہ مثل کے معنی میں ہے اس مضاف کے لیے مضاف الیہ بنے گا، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر بنے گی مبتدا کی۔ تو اس طریقے سے دوسرے جملے کی ترکیب ہوگی ہے، آگے دیکھ لیں۔ ثلاثتن یہ بنے گا مبتدا، اور تمنع فعل ہے، اس میں ہی ضمیر اس میں فاعل ہے، اور المرأہ یہ بنے گا اسی کا مفعول۔ ان حرف جر، طلب مضاف، المعالی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر ان جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ تمنع فعل کے متعلق ہے۔ تمنع فعل اپنے فاعل، مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اسی ثلاثتن مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، یہاں سے اس کے لیے آپ مبتدا محذوف نکال لیں، احدھا، احد مضاف، حاضمر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، کسر مضاف، ہما مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس مبتدا کی خبر۔ ثانیہ اسی طریقے سے یہاں پہ نکال لیں، ثانیہ مبتدا محذوف، اور قلت مضاف، ہیلا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر ثانیہ مبتدا کی خبر، اور اسی طریقے سے ثالثھا یہ مبتدا محذوف، ضعف مضاف، رائی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اسی ثالثھا مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے دیکھیں، الظالم یہ مبتدا ہے، میت اس کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے چلیں، واو حرف عطف ہے، اور لو یہ حرف شرط ہے، کانا یہ فعل ناقص ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا اسم ہے، فی حرف جر، منازل مضاف، احیا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ موجودن شبہ فعل کے متعلق ہوگا، موجودن شبہ فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل ہے، شبہ فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر یہ کانا کی خبر ہے، کانا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ تو یہاں پہ شبہ فعل نکالے اس لیے ضروری ہے کیونکہ جار مجرور مل کر یہ کبھی بھی کسی بھی فعل کے لیے اسم نہیں بن سکتا، مطلب یہ فعل ناقص ہے تو یہ اس کا اسم نہیں بن سکتا، یہ جب بھی بنے گا یہ خبر بنے گا۔ اسی طریقے سے اگر انا انا کا انا آئے تو وہاں پر بھی یہ خبر ہی بنے گا، یہ اسم نہیں بن سکتا۔ اگلا جملہ بھی بالکل اسی طریقے سے یہ محسن یہ مبتدا ہے، حیون یہ اس مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، واو حرف عطف، لو یہ حرف شرط ہے، ان تقل فعل، ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے، الا حرف جر، منازل مضاف، الموتى مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر الا جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ اسی انتقل فعل کے متعلق ہے، تو انتقل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔
Allah